بزرگان محترم، معزز بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین، ہماری گھروں پر بیٹھ کر سننے والی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، حق تعالی جل شانہ و منوالہ اپنے مومن بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ ایمان والوں سے اللہ کو بہت پیار ہے، بہت محبت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، بہت پیار سے کہہ رہا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو اور ایمان لے آؤ۔ ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بندے بنو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تمہارا شکر ادا کرے گا اور بڑا جاننے والا ہے۔ عام مفسرین اس کا ترجمہ فرماتے ہیں کہ وکان اللہ شاکرا، اللہ آپ کا شکر ادا کرے گا کا مطلب آپ کو ثواب عطا کرے گا، اپنی رحمت عطا کرے گا، اپنی بخشش عطا کرے گا۔ لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا کوئی ترجمہ نہ کرو، بس یہی لفظ لے لو تو اس صورت میں ترجمہ ہوتا ہے وکان اللہ شاکرا علیما، اور میرے بندے میں نے ہی تجھ کو پیدا کیا ہے، تو میرے ہاتھوں کا بنایا ہوا ہے، پھر بھی جب تو میری مانے گا تو میں تیرا شکر گزار مالک ہو کر بھی ادا کروں گا۔ اللہ، بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنے کاموں کا حکم دیا، جتنے کاموں کا، جتنی عبادات ہے، اخلاقیات ہے، جتنے کاموں کا حکم دیا، اس میں 4 شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے، 4 سے 5ویں شکل کوئی نہیں، اور چیلنج ہے اگر کوئی ثابت کر دے 5ویں شکل۔ پہلی شکل یہ ہے کہ اللہ نے جن کاموں کا، جن عبادتوں کا ہمیں حکم دیا، اس میں اللہ کا 100% فائدہ، یعنی اس کا فائدہ۔ نصوص قرآنیہ اور احادیث مبارکہ کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالکل نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کا فائدہ ہو، اس لیے کہ وہ خالق، وہ مالک، وہ پالنہار، وہ ساری کائنات کو بنانے والا، آسمان اور زمین کو بنانے والا، ہم بے بس، بے کس، محتاج، پیشاب کے قطروں کے بن ہونے پر پریشان حال، ہم اس کا کیا فائدہ کریں گے؟ میری نماز سے اس کو کیا فائدہ ہوا؟ میرے روزے سے اس کو کیا فائدہ؟ میری زکوٰۃ سے اس کو کیا فائدہ؟ ہاں، اگر یہ مسئلہ ہوتا کہ بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس رب کی ربوبیت بڑھ جاتی ہے، تب تو ہم کہتے کہ اس کا فائدہ ہے۔ میرے روزے سے اس کی ربوبیت بڑھتی ہے تو اس کا فائدہ ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تو حدیث میں اپنے پیغمبر کے ذریعے سے یوں کہلوا رہا ہے کہ ساری کائنات، آدم سے لے کر قیامت تک کے انسان اور جنات، سب کے سب ایک متقی دل والے بن جائیں تو بھی میری خدائیت میں کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی، اور اگر سب کے سب ابلیس اور لعین اور شیطان اور مردود جیسے قلوب لے کر بیٹھ جائیں تو میری خدائیت میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، میں اپنی جگہ خدا ہوں، خدا رہوں گا۔ تو اس رب کا 100% فائدہ یہ غلط ہے۔ اچھا، کہیں ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جن کاموں کا حکم دیا، عبادتوں کا، معاملات کی صحت کا، اس میں 50-50% ہو کہ چلو 50 فائدہ اس کا، 50 ہمارا، یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، آدھا فائدہ بندے کو دے دے اور آدھا وہ لے لے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا، تیسری شکل یہ بنا لو کہ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں لیکن بندے کو بھی کوئی فائدہ نہیں،
اس صورت میں جتنے کاموں کا ہم کو حکم دیا وہ عبث ہوا، وہ بیکار ہوا، وہ مذاق ہوئی، تو اس کا مطلب اللہ نے ہم کو نماز پڑھنے کا حکم دیا بیکار، جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں، نہ اس کو فائدہ نہ ہم کو فائدہ۔ اس نے روزوں کا حکم دیا بیکار اور عبث، اس نے زکوٰۃ اور حج کا حکم دیا بیکار اور عبث، کوئی فائدہ نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے یہ تیسری شکل بھی نہیں ہو سکتی، تو لا محالہ اب چوتھی شکل متعین ہے کہ ان عبادتوں میں بندے ہی کا فائدہ ہے، اور 100% بندے کا فائدہ، 100% بندے کا فائدہ۔ انہی عبادات پر اللہ دنیا بھی آباد کرتا ہے، آخرت بھی آباد کرتا ہے۔ دنیا کا تو وجود ہی مومن کے اوپر ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمین پر اللہ اللہ کرنے والے موجود ہوں۔ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، جب تک اس زمین پر ایک مومن بھی باقی رہے گا وہاں تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اللہ اللہ کرنا یہ ایمان کی دلیل ہے، اس کا مطلب مومن کے ہوتے ہوئے قیامت نہیں آ سکتی۔ تو ایمان دنیا کی روح ہے، جیسے ہماری باڈی میں روح ہے، ایمان دنیا کی روح ہے۔ جب تک روح موجود ہے اللہ قیامت قائم نہیں کرے گا۔ ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے۔ ہم ساری زندگی پیشانی رگڑتے رہیں تو بھی اس رب کریم کا شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے کہ اس نے ہمیں ایمان عطا فرمایا۔ وہ تو قیامت میں ہم کو پتہ چلے گا جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ہاں اس کا اعلان جب ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ۔ اور پھر کوئی گزر نہیں بے ایمانوں کا پل صراط سے، کوئی گزر نہیں۔ پل صراط تو ایمان ہے، پل صراط جو ہے وہ تو ایمان ہے، دنیا کا ایمان۔ اللہ اس کو قیامت میں پل صراط کی شکل دینے والا ہے، تو اس پل صراط پر گزر اسی کا ہوگا جو دنیا میں ایمان والا ہوگا۔ باقی بے ایمانوں کے باب میں جن کے پاس ایمان نہیں، جس نے زمین پر اس کا کھا کر اس کی بغاوتیں کی، اس کا کھا کر دوسروں کو سجدہ کیا، اس کا کھا کر اوروں کے گن گائے، اس کا کھا کر دوسروں کو اپنا رب مانا، ان سے متعلق تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ پکڑو ان کو، باندھو ان کو زنجیروں میں۔ کتنی لمبی زنجیر؟ 70 ذراع، 70 ہاتھ لمبی زنجیر۔ واللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ زنجیر کیسی ہوگی۔ دنیا میں ایک کڑی ہم کو پہنائی جاتی ہے تو ہمارا اوپر کیا گزرتا ہے۔ فرمایا 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں ان کو باندھو۔ کیوں اللہ کیوں یہ تو کرے گا؟ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس لیے کہ دنیا میں مجھے میرا کھا کر دوسروں کو سجدہ کیا تھا، میرے باغی بنے تھے، ایمان نہیں تھا۔ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم۔ اسی لیے مشکات شریف میں ایک روایت ہے کہ جب بے ایمان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ کیا میں تجھے دنیا میں جتنی بڑی دنیا تھی وہ میں تجھے دے دوں تو آج اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ دنیا مجھے دے دے گا؟ وہ کہے گا ایک دنیا نہیں 10 دنیا مل جائے تو میں سب دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس جہنم سے آگ سے بچ جاؤں۔ اللہ کہے گا میرے بندے، ہائے میرے بندے، وہاں بھی میرے بندے، میں نے دنیا میں اس سے بہت چھوٹی چیز مانگی تھی اور وہ یہ تھی کہ مجھ پر ایمان لیا۔ بہت چھوٹی چیز تجھ سے مانگی تھی، مجھ پر ایمان لیا، لیکن تو ساری زندگی میری بغاوت کرتا رہا، تو ساری زندگی میری نافرمانی کرتا رہا، تو دوسروں کو سجدہ کرتا رہا، تو دوسروں کو اپنا معبود سمجھتا رہا، تو ان دلائل کو دیکھتا تھا پھر بھی تجھے تیرا رب سمجھ میں نہیں آیا۔ اس رب کے دلائل کیسے دیے اس نے؟ اس رب نے دلیل دی کہ تو نوالا اٹھا کر کھا رہا ہے، منہ میں رکھ رہا ہے، 2 نلیاں چل رہی ہے، ایک نلی سانس کی ہے اور ایک کھانے کی ہے،
تیرے بس میں نہیں تھا نلی میں ڈالنا، جو تیرے بس کے بغیر، تیری قدرت کے بغیر، تیری طاقت کے بغیر، تیرے اختیار کے بغیر سانس کی نلی سے بچا کر کھانے کی نلی میں کس نے کھانا ڈالا؟ اگر تو اسی پر غور کر لے تو تیرا اللہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ کیسی دلیل وہ قرآن میں دے رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ تو دودھ جو پی رہا ہے نا، وہ چاہے تو گائے کا پیتا ہو، کاؤ کا پیتا ہو، بھینس کا پیتا ہو، اونٹنی کا پیتا ہو، کسی کا بھی تو دودھ پیتا ہو، دودھ پینے سے پہلے تو سوچ لے جہاں سے دودھ اتر رہا تھا وہاں گوبر بھی تھا، گندگی بھی تھی، پیشاب بھی تھا، خون بھی تھا، لیکن جب تجھے دودھ دیا تو نہ اس میں گوبر ہے نہ پیشاب ہے، صاف ستھرا دودھ تجھے اللہ نے عطا فرمایا۔ اسی پر غور کر لے تو تیرا اللہ تجھے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ وہ اللہ وہ اللہ وہ اللہ، اس پر جو ایمان لاتا ہے اس بندے سے اللہ پیار کرتا ہے۔ مومن سے پیار ہے، اللہ بہت پیار ہے مومن سے، بہت پیار ہے۔ اس کے پیار کا عالم یہ ہے کہ وہ مومن کو دنیا میں معاف کرنے کے لیے حالات بھی ڈالتا ہے۔ مومن پر جو حالات آتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، مومن کو کانٹا لگے اس پر بھی ثواب، کانٹا لگا، مومن کو دکھ آیا اس پر بھی ثواب، مومن پر بیماریاں آئی اس پر بھی ثواب، مومن کو بخار آیا اس پر بھی ثواب۔ فرمایا یا تو میں تیرے گناہ معاف کروں گا۔ روایت میں ہے کہ مومن کو جب بخار آتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسا کہ پتجھڑ کی موسم میں جو ابھی گزرا نا، ونٹر سے پہلے جو موسم گزرا جس میں درخت کے پتے گر جاتے ہیں، فرمایا کہ میرے بندے جب تجھے بخار میں دیتا ہوں تو تیرے گناہوں کو اس طرح صاف کر دیتا ہوں جیسے درختوں کے پتے گر جاتے ہیں۔ پیاری مثال دی نبی علیہ السلام۔ مومن ہر حال میں اللہ کے نزدیک پیارا ہے، بہت پیار ہے اس کو۔ ایک روایت میں ہے، مشکات شریف میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مومنوں سے براہ راست بات کرے گا، سیدھا بات کرے گا، اے زید، اے بکر، اے خالد، اے فلاں، اے فلاں، اللہ براہ راست۔ اگر ہمارا میئر بات کر لے تو فوٹو لے کر ساری زندگی رکھتے ہیں کہ میئر سے ملاقات ہوئی تھی، اپنی اولاد کو وہ فوٹو دے کر جاتے ہیں کہ میئر سے ملاقات ہوئی۔ حدیث شریف میں ہے کہ وہ مالک قیامت کے دن براہ راست بات کرے گا، ڈائریکٹ بات، اپنے بندوں سے نام لے کر، اور یہ بات جنت میں جانے کے قریب ہوگی، جب جنت میں جانے کا فیصلہ ہوا ہوگا اس موقع پر۔ اور اس موقع پر رب کریم اس کو یوں کہے گا، میرے بندے تو نے فلاں وقت میں فلاں گناہ کیا تھا، فلاں وقت میں فلاں گناہ کیا تھا، فلاں وقت تو یہ بولا تھا۔ تو بندہ اس وقت کہے گا، رب کریم کیا تو نے مجھ کو معاف نہیں کیا؟ یہ جنت کا فیصلہ تو نے مجھ کو دیا ہے، کیا تو نے مجھ کو معاف نہیں کیا؟ اللہ کہے گا، میرے بندے یہ جنت کا دینا میرا معاف کرنا ہی تو ہے، لیکن ذرا میں تجھے یاد دلاتا ہوں کہ کہاں تیری زندگی اور کہاں میری جنت تجھے دے رہا ہوں۔ کیسا رحمان الرحیم، کتنا پیار ہے اس کو اس بندے سے، کتنا پیار ہے اس مومن سے۔ اور پھر اللہ کہے گا کہ اچھا جا، اب جو نعمتیں میں نے تیرے لیے تیار کر رکھی ہے تو اس میں چلا جا۔ اس جنت میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو داخل کریں گے، اپنا دیدار، اپنی زیارت سے اس کو مالا مال کریں گے، اپنی رویت نصیب فرمائیں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، بہت سارے چہرے قیامت کے دن تر و تازہ ہو کر اپنے رب کو دیکھیں گے، ہاں اپنے رب کو دیکھیں گے۔ اور جو بے ایمان ہیں ان کے بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو الٹا چلائے گا، سر پر چلائے گا، یوں چلیں گے، اوندھے چلیں گے، پاؤں پر، سر نیچے۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پاؤں سر پر بھی چل سکتے ہیں؟ فرمایا یہ بھی تو ہڈی اور گوشت ہے، یہ بھی تو ہڈی اور گوشت ہے، جس رب نے اس میں چلنے کی طاقت رکھی ہے وہ کھینچ کر یہاں رکھ دے گا۔
اس کو قدرت ہے اور اس کی مثالیں ہیں دنیا میں. وہی گوشت، وہی زبان، وہی دانت، وہی منہ، سب کچھ ہے، لیکن جب وہ نہیں چاہتا اور لقوہ ہو جاتا ہے، بدن شل ہو جاتا ہے، بولتی زبان بند ہو جاتی ہے. وہی زبان ہے، سب کچھ ہے، کس نے لے لی بولنے کی طاقت؟ کس نے لے لی؟ اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا تم خوشیوں میں رب کو یاد کر لو، وہ غمیوں میں تمہیں یاد کرے گا. تم خوشیوں میں رب کو یاد کرو، وہ غمیوں میں تمہیں یاد کرے گا. تو میرے بھائیو، اس کو اپنے مومن بندوں سے بڑا پیار ہے. دنیا میں مصائب دے کر اللہ معاف کرتا ہے، نہیں تو سکرات دے کر معاف کرتا ہے، نہیں تو قبر کا تھوڑا سا عذاب دے کر معاف کرتا ہے، تاکہ میرا بندہ قیامت میں صاف ستھرا ہو کر آئے اور چھوٹے موٹے تھوڑے بہت گناہ ہو اس کو میں صاف کر دوں، اسے میں معاف کر دوں. حشر کے جو گرمی ہے، حرارت ہے، وہ تیز ہوا ہے، اس کے ذریعے سے میں اس کو معاف کر دوں. اگر بہت ہو گیا تو پھر اخیر میں جہنم کا فیصلہ ہے، ورنہ اللہ کہتا ہے میں تجھے صاف کر کے معاف کر کے جنت میں بھیج دوں گا. روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جہنم سے نکلنے والے آخری جنتی کو جانتا ہوں. ہاں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں مومن کا پیار بتا رہا ہوں کہ اللہ مومن سے کتنا پیار کرتا ہے. سب سے اخیر میں جہنم سے جو نکلے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں ان سے. اور پھر نبی نے واقعہ بیان فرمایا کہ وہ جہنم سے اللہ اس کو نکالے گا، اس کا منہ جہنم کی طرف ہوگا، وہ تیز ہوا اور بھاپ اور حرارت اور گرمی لگے گی. وہ اللہ سے کہے گا اللہ میرا منہ ذرا سا دوسری طرف کر دے تاکہ گرمی سے بچ جاؤں. اللہ ایک درخت نکالے گا، اللہ ہی نکالے گا، لے جانے کا بہانہ ہے. وہ کہے گا اللہ مجھے اس درخت کے نیچے بھیج دے. تو اللہ کہے گا آئندہ تو کچھ نہیں مانگے گا. وہ کہے گا تیری عزت کی قسم میں نہیں مانگوں گا. اچھا چل میں تجھے لے چلتا ہوں. درخت کے نیچے لے گئے، اس نے آرام کیا. پھر اللہ ایک درخت آگے نکالے گا، پھر اللہ سے کہے گا اللہ وہاں پہنچا دے مجھے. اللہ کہے گا ابن آدم کی اولاد، تو بار بار وعدہ کر کے توڑ دیتا ہے. تو نے ابھی کہا تھا کہ میں نہیں مانگوں گا اور پھر تو مانگ رہا ہے میرے پاس. لیکن اللہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے میں میرے بندے کی مجبوری کو جانتا ہوں کہ اس کو جنت میں جانا ہے، اس لیے میں اس کو آگے بھیجوں گا. اور میں کہوں گا اب نہیں مانگے گا، تیری عزت کی قسم نہیں مانگوں گا. اللہ اس سے جب وہ وہاں پہنچے گا تو پھر اور ایک درخت اللہ نکالے گا. پھر اللہ سے تھوڑی دیر کے بعد کہے گا اللہ مجھے وہاں پہنچا دینا. حق تعالیٰ اس کو وہاں پہنچائیں گے. جب وہاں پہنچے گا تو پھر جنت نظر آئے گی اس کو. تو اللہ سے کہے گا اللہ وہاں پہنچا دینا دروازے پر. اللہ کہے گا اے آدم کی اولاد تو عجیب ہے، بار بار وعدے کر کے وعدہ توڑ دیتا ہے. اچھا چل میں تجھے لے چلتا ہوں. جب جنت کے دروازے پر پہنچے گا اور اندر کی آواز اور اندر کی خوشیوں کو سنے گا تو کہے گا اللہ اندر ہی پہنچا دے. روایت میں ہے عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، ہنستے ہوئے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں اور فرمایا اور میرے شاگردوں میرے اسٹوڈنٹ تم مجھے پوچھتے نہیں کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں. فرمایا حضرت کیوں ہنس رہے ہیں آپ؟ فرمایا میرا نبی بیان کرتے ہوئے ہنستا ہے اس کو. اور پھر فرمایا ہمارے نبی سے ہم نے پوچھا تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا اللہ ہنستے ہوئے بیان کر رہا ہے. اللہ اپنے مومن بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، بہت پیار ہے. ایمان والوں سے پیار ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ تھوڑے بہت حالات کا مسئلہ جو ہوا کرتا ہے وہ تو بچہ جب شرارت کرتا ہے باپ تو تھپڑ مار دیتا ہے، یہ دشمنی نہیں ہے، یہ تھوڑی سی تنبیہ ہے. اللہ مومنوں پر حالات جو ڈالتا ہے یہ دشمنی نہیں ہے، تنبیہ ہے. یہ تنبیہ ہے. کاش کہ مومن سمجھ لے اور اپنے ایمان کی قدر کرنے والا بنے، ایمان کی قدر کرنے والا بنے. پھر اس ایمان کے تقاضے ہیں. ایمان کچھ تقاضے کرتا ہے. جب ایمان آتا ہے نا تو ایمان اپنے تقاضوں کو لے کر آتا ہے. کیا تقاضے؟ ایمان کہتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے دنیا میں میری گاڑی ہے، گاڑی کے تقاضے ہیں. اگر میں گاڑی کو ریپیئرنگ نہ کراؤں، گاڑی کی سروس نہ کراؤں، گاڑی کو نہ دھوؤں تو کچھ وقت میں گاڑی فیل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. وہ گاڑی کے تقاضے ہیں. ایک میرا مکان ہے،
تو مکان کے تقاضے ہیں. اگر میں صفائی نہ کروں، اگر اس کے اندر سے جھاڑو نہ دوں، اگر کچرا صاف نہ کروں، کچھ وقت کے بعد مکان برباد ہو جائے گا. ہر چیز کا ایک تقاضا ہوتا ہے. جو چیز ہے وہ تقاضا کرتی ہے. ایمان بھی اپنا تقاضا کرتا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم ایمان لے آئے میرے کچھ تقاضوں کو پورا کر لو، پھر دیکھو کہ اللہ کی رحمت کیسے آتی ہے. وہ ایمان کے تقاضے اللہ کی عبادتیں ہیں، وہ ایمان کے تقاضے صحیح معاملات ہیں، وہ ایمان کے تقاضے اپنی معاشرتی زندگی، اپنی گھریلو زندگی، اپنے بیوی بچوں کے مسائل صحیح طور پر گزارنا ہے. اور وہ ایمان کے تقاضے چوتھے نمبر کے اوپر اخلاقیات ہے. یہ چار ہے. ایک ایمان کا تقاضا عبادت ہے، ایک ایمان کا تقاضا معاملات ہے. ہم فراڈ نہ کریں، ہم دھوکہ نہ دیں، ہم قرض لے کر پیسے نہ کھا جائیں، ہم رشوت نہ کھائیں، ہم سود نہ کھائیں، ہم غلط کام کر کے پیسے نہ دبائیں، ہم اپنی بہن اور بھائی کا میراث نہ دے کر حرام کا مال نہ کھائیں. یاد رکھیں یہ بہت بڑا حرام کا مسئلہ ہے. جو اپنے بھائی اور بہن کا میراث نہیں دیتا وہ حرام کے پیسوں کو لے رہا ہے. اور پھر وہ حرام کا مسئلہ ہے کہ جو حق اللہ نے دیا تھا میں اس کو دبا رہا ہوں. یہ تو اللہ کا حق تھا جو اللہ نے دیا تھا، لیکن میں آج اس کو دبا رہا ہوں. تو یہ ایمان کو تقاضے کرتا ہے ہمارے اخلاق و کیریکٹر اچھے ہو، ہمارے اخلاق اور کیریکٹر اچھے ہو. اسلام اخلاق سے پھیلا، اسلام نبوی اخلاق سے پھیلا، اسلام صحابہ کے اخلاق سے پھیلا. وہ جہاں گئے نسبت تھی تجارت کی، لیکن تھے ان کے پاس اخلاق، ان کے پاس اخلاق تھے. بے شمار واقعات ملتے ہیں صحابہ کرام کے وہ اخلاق کے کہ جس پر ہزاروں کو ایمان نصیب ہو گیا، ہزاروں کو ایمان نصیب. اخلاقی زندگی سے ہم بہت کورے ہیں. ایک موٹی سی مثال دوں، مجھے آج کسی نے سنایا، آج ابھی میں آپ کو 2 گھنٹہ پہلے بات کر رہا ہوں، مجھے کسی نے سنایا کہ ایئرپورٹ جو ایک عبادت خانہ تھا، اس عبادت کے اندر کسی نے قرآن شریف کو ادھر ادھر ڈال دیا. فوراً آپ کی حکومت کھڑی ہوئی اور آپ کے پرائم منسٹر نے مسلمانوں کے جو ادب اور احترام کے سلسلے میں بیان دیا. میں نے تو وہ نہیں پڑھا، لیکن جو سنانے والے انہوں نے مجھ کو سنایا کہ ادب و احترام اور مسلمانوں کے اخلاقیات، اور مسلمانوں کے باب میں یہ کہا کہ ہر فیلڈ میں مسلمان لوگوں کا تعاون کرنے والا، نصرت کرنے والا، مدد کرنے والا، یہ ٹیچنگ میں امانت کرنے والا، یہ فراڈ کرنے والا نہیں ہے. بھلا جب ایک آدمی اتنے ملک کا پرائم منسٹر ہے اور وہ ایک مسلمان کے اخلاقیات کو بیان کرتا ہے، آپ یہ سمجھیے کہ ہم واقعتاً ایسے اخلاق والے ہو جائیں تو انشاءاللہ یہ ملک ایمان سے بھر جائے. شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر اخلاق ہو. آج ہم نے اپنے بڑوں کا ادب چھوڑا، آج ہم نے اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ چھوڑا، آج ہمارے سینے کینوں سے بھرے ہوئے، آج ہمارا دل حسد سے بھرا ہوا ہے. ہم زبانی مسکراہٹ رکھتے ہیں، دل اندر سے کالا ہو چکا ہے. ہم ظاہر میں ہنستے ہیں، ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، لیکن اندر بہت کالا ہو چکا ہے، بہت کالا ہو چکا ہے. میرے بھائیوں، ہمیں اپنے اندر کو صاف کرنے کی بہت ضرورت ہے. یہ باڈی تو کل کو قبر میں جا کر کے ختم ہو جائے گی. جو کچھ ہے وہ اندر کی مایا ہے. اگر میں نے اور آپ نے اپنے اندر کی مایا کو نہیں بنایا اور نہیں سجایا اور اللہ کے لائق نہیں بنایا تو میری روح اور آپ کی روح وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کے لائق نہیں بنے گی. پھر کہیں ایسا نہیں ہوگا کہ میری روح جب آسمانوں کی طرف چلے اور اللہ کہہ دے لوٹا دو اس کو، میں اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا، اور ڈالو اس کو سافلین کے اندر، میں اس کو دیکھنا نہیں چاہتا. اللہ حفاظت فرمائے، پھر کائنات کا بڑے سے بڑا ہم کو بچا نہیں سکتا ہے، کوئی بچا نہیں سکتا. ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت والی، فرمانبرداری والی، عبادتوں والی، اخلاقیات والی، معاشرتی زندگی ہماری گھریلو صحیح ہو اور معاملات بھی ہمارے صحیح ہو. ایک شاندار ایمان ہمارے پاس ہو، ایک بہترین ایمان ہمارے پاس ہو. ہم جب بولے تو ہماری زبان سے بجائے کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانے والی باتوں کے، ہمارا دل ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا ہو.
پیار اور محبت کرنے والی باتیں ہم کرنے والے. لیکن چونکہ بشر ہے، بندہ ہے، کچھ نہ کچھ معاصی گناہ ہوتے رہتے ہیں. تقاضا ہے بدن کا کہ بشری زندگی ہے، اور اس بشری زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ معاصی اور گناہ ہوتے رہتے ہیں. 100% بچنا چاہے انسان تو بھی اس کا نفس اس کے ساتھ ہے. ابلیس اور شیطان اور اس کی ذریت ہمارے ساتھ ہے، وہ چاروں طرف لگے ہوئے ہیں. وہ اللہ سے عہد کر کے آیا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. فرمایا میں ان کے آگے بیٹھوں گا، ان کے پیچھے چلوں گا، ان کے لائٹ میں، ان کے ریفت میں ان کو بہتانے کی جو ہے اس کو ہٹانے کی کوشش کروں گا. اور سب سے بڑی بات جو اس نے کہی ہے نا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، فرمایا اے اللہ میں ان کو اتنا غلط راستے پر لے چلوں گا کہ ان میں سے اکثر کو تیرا ناشکرہ بنا دوں گا، ناشکرہ بنا دوں گا. آج ہمارا حال یہی ہے ناشکریوں کا. ساری زندگی صحت والی دولت ملی اور تھوڑی سی بیماری آئی تو شکوہ شکایت. ساری زندگی اچھے لقمے ملے، کبھی کروا پن آ گیا تو اس رب سے شکوہ شکایت. ساری زندگی حلال کا کھلاتا رہا، تھوڑے سے حالات آئے تو حرام میں ہاتھ مار دیا، ناجائز میں ہاتھ مار دیا. یہ ناشکری ہے، یہ شیطان کا وعدہ ہے. میں ان میں سے اکثر کو ناشکرے بنا دوں، وہ تیرے شکر گزار نہیں ہوں گے. اور وہی ناشکری کلمات کفر بلوا دیتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بے ایمان ہو جاتے ہیں. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. نام سنا اپنے لقمان کا قرآن کریم میں، حالانکہ وہ نبی نہیں ہے لیکن اللہ قرآن میں اس کا تذکرہ کر رہا ہے. بڑا حکیم اور بڑا دانا انسان گزرا ہے. بعضوں نے کہا ایوب علیہ السلام کے زمانے میں، بعضوں نے کہا داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، بعضوں نے اور بھی باتیں نقل کی ہے. بہرحال لقمان حکیم پہلے گزرے ہیں، ان کی باتیں قرآن کریم میں بطور نصیحت جو وہ کیا کرتے تھے، قرآن نے نصیحتوں کو نقل کیا، اس لیے کہ ان کی نصیحت بہت پیاری تھی. ان نصیحتوں میں اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا، اے میرے بیٹے، پاؤں پچھاڑتے ہوئے اور کودتے ہوئے نہ چلا کرو، اس لیے کہ تم پاؤں کو پچھاڑ کر اور اچھل اچھل کر چلنے سے آسمان کی بلندیوں کو نہیں پہنچ سکتے. زور سے نہ بولا کرو، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، گدھوں کی آواز ہے. بہت پیاری نصیحتیں فرمائی. قرآن نے ان کی نصیحتوں کو قرآن میں نقل کیا ہے. یہ لقمان ایک مرتبہ جو ہے ککری کاٹ رہے تھے اور اپنے آقا کو کھلا رہے تھے، اپنے مالک کو. یہ غلام تھے. تو ایک ککری کو آقا نے یہ کہا کہ تم بھی کھا لو. جب وہ کھانے لگے تو خالی تھوڑا سا ٹکڑا باقی رہ گیا. آقا نے کہا لاؤ مجھے دے دو. تو کھانے لگے تو بہت کڑوی تھی. تو آقا نے کہا کہ عجیب ہے، تو پوری ککری جو کڑوی تھی وہ پوری کھا گیا. یہ تو میں نے ذرا کھایا تو مجھے کڑوی لگی، تو پوری کھا گیا. تو لقمان کا جواب ہے، ساری زندگی آپ کے ہاتھوں سے میٹھا ملا ہے، ذرا سا کروا مل جائے تو میں کیسے شکایت کروں. ساری زندگی وہ رب ہم کو اچھے اچھے لقمے کھلا رہا ہے، کیا کبھی وہ ذرا سا مسئلہ کر دے، کیا ہم اس کے بغاوت پر اتریں گے، اس کی نمازیں چھوڑیں گے، اس کے معاملات کو غلط کر دیں گے، غلط زندگی پر چلے جائیں گے؟ تو بہرحال بشر ہے، بشری تقاضے پر کچھ نہ کچھ باتیں ہو جاتی ہے. کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو حق تعالی جل شانہ نے بہانے کے طور پر کچھ راتیں رکھی اور فرمایا ان راتوں میں، ویسے تو روزانہ ہی اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر میں پہلے آسمان پر آ جاتا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ پہلے آسمان پر روزانہ آتا ہے، وہ روزانہ آخری پہر میں آ جاتا ہے. جب تہجد کا وقت ہوتا ہے اور کہتا ہے حل میں مستغفر، ہے کوئی مغفرت کا مانگنے والا میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی عافیت کا مانگنے والا میں دے دوں، ہے کوئی جو ہے رزق کا مانگنے والا حلال روزی دے دوں، ہے کوئی عزت کا طلبگار میں اسے عطا کر دوں. ہر رات آتا ہے. لیکن کچھ راتیں ایسی رکھی اس نے جس پہ خاص طور پر اس کی رحمتیں اور بھی زیادہ متوجہ ہوتی ہے. انہی راتوں میں ایک شب برات ہے، انہی راتوں میں شب قدر ہے، انہی راتوں میں رمضان کی راتیں ہیں، انہی راتوں میں عید کی رات ہے، انہی راتوں میں عرفہ کی رات ہے. یہ کچھ راتیں وہ رکھی ہے جن راتوں کے اندر حق تعالیٰ کی طرف سے اور عنایات اور خصوصی نعمتیں ملتی. اگرچہ
شب برات کے باب میں جتنی روایات آئی ہیں ان پر تھوڑا سا کلام ہے، ضعیف درجے کی روایات ہے، لیکن حضرات اکابر فرماتے ہیں کہ جب ساری روایات کو جمع کر دیتے ہیں تو وہ درجے حسن پر پہنچ جاتی ہے، اس لیے اس کا بالکل انکار نہیں ہو سکتا، اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ اور پھر صحابہ کے زمانے میں اس کی عبادت ثابت، تابعین کے زمانے میں اس کی عبادت ثابت، تبع تابعین کے زمانے میں اس کی عبادت ثابت ہے، تو گویا خیر القرون کے اندر حضرات صحابہ والتابعین والتبع تابعین بہرحال اپنی جگہ جس طرح بھی وہ عبادت کرتے تھے شب برات میں عبادت کرنا ثابت ہے، اس لیے اس کا بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں کوئی خاص طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے کہ کس طرح عبادت کرے، کیا عبادت کرے، کوئی طریقہ اس میں نہیں۔ اللہ کے نبی کی یہ جو بعض پرچے لکھے جاتے ہیں کہ آج کی رات میں 4 رکعت ایسے پڑھو، اس میں یہ سورت پڑھو اور فلاں سورت پڑھو اور یہ سورت پڑھو اور یہ پڑھو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، کوئی عبادت کا طریقہ نہیں، بلکہ افضل و بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے گھروں میں انفرادی طور پر عبادت کرے، اپنے گھروں پر انفرادی طور پر۔ بخاری شریف کی روایت ہے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس لیے کہ وہ میت بھی قبرستان میں عبادت نہیں کرتی، تم بھی گھروں میں عبادت نہیں کرو گے، تمہارا گھر اور قبرستان برابر ہو گیا۔ اپنے گھروں میں عبادت کرو۔ تو جو نوافل پڑھ سکتے ہیں اس رات میں پڑھیے، خصوصاً تہجد ایک ایسی نماز ہے کہ جس پر بڑے فضائل آئے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم تہجد کا اہتمام کر لیں، جتنی دیر ہو سکے تلاوت قرآن کر لیں، جو میسر ہو تسبیحات پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، کوئی خاص عبادت صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ ہاں ضعیف روایت میں اتنا آیا ہے کہ رات میں عبادت کرے، یہ باعث اجر و ثواب ہے اور صبح روزہ رکھے، لیکن ہمارے فقہا نے اس روزے کو بھی جو سنن روزے ہیں، سنت روزے، اس میں شمار نہیں کیا، جیسے عاشورہ کا روزہ شمار کیا گیا اور عرفہ کا روزہ شمار کیا گیا، شب برات کا روزہ اس میں شمار اس لیے نہیں کیا جاتا کہ وہ ایک روایت ہے اور ضعیف ہے۔ البتہ یہ 3 دن جو ہے 13، 14 اور 15 یہ ایام 20 کہے جاتے ہیں، اور ایام 20 کے روزے جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہر مہینے رکھنا چاہیے ایام 20 کے روزے۔ ایام 20 کا معنی 13، 14 اور 15 ہر مہینے، 20 کا معنی ابیض سفیدی، اور ان 3 دن کے اندر چاند جو ہے بالکل سفیدی پر آ جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا معمول تھا کہ وہ ہر مہینے ان 3 دنوں کے روزے کو رکھا کرتے تھے، اور حدیث میں ہے کہ ایک روزے پر 10 روزوں کا ثواب، تو یہ 3 روزے جب ہم رکھتے ہیں 13، 14 اور 15 تو اللہ تعالیٰ پورے مہینے کا ثواب دے دیتا ہے۔ تو ہر مہینے 3 روزے، پورے مہینے کا ثواب، ہر مہینے رکھتے چلے جائیں گے 12 مہینوں کا ثواب ملے گا۔ ان ایام 20 میں یہ روزہ بھی آ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ باعث اجر و ثواب ہے اس کی عبادت اور دن کا روزہ ہے۔ اور پھر قبرستان جانے کا مسئلہ صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 مرتبہ ہے، 1 مرتبہ آپ قبرستان تشریف لے گئے ہیں، روایت پر اگرچہ اس میں بھی کلام ہے لیکن 1 مرتبہ کا ثبوت ملتا ہے۔ علماء نے اسی سے لکھا کہ ہر شب برات پر قبرستان جانے کو لازم نہ کرے اپنے اوپر، اس لیے کہ لازم غیر لازم کو لازم کر لینا بدعت ہوا کرتا ہے۔ جو چیز صاحب شریعت نے لازم نہیں اس کو ہم اپنے اوپر لازم کر لیں، یہ بدعت ہوا کرتا ہے۔ اس لیے لازمی طور پر اپنے اوپر نہ کریں، کبھی جائیں کبھی نہ جائیں، کبھی اور دنوں میں جایا کریں۔ ویسے بھی قبرستان جانا تو باعث عبرت ہے، ہفتے میں 1 مرتبہ کم سے کم ہمیں قبرستان جانا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اذکروا ذکر ہادم اللذات یعنی الموت، فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی چیزوں کو تم یاد کرو۔ پوچھا کیا چیز لذتوں کو توڑ دیتی ہے؟ فرمایا موت لذتوں کو توڑ دیتی ہے۔ اب کیسے؟ فرمایا ایک تو یہ ہے کہ موت کا استحضار ہو، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ قبرستان جایا کرو تاکہ تھوڑا سا استحضار ہو جائے دماغ کہ مجھے بھی یہی آنا ہے، یہ میری آخری منزل ہے، اور نہ معلوم میرا نام کب آ جائے۔
ویسے بعض روایتوں سے یہ ملتا ہے کہ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ شب برات میں جو ہے فیصلے ہوتے ہیں. ساری کائنات کے فیصلے تو اللہ نے دنیا بنانے سے پہلے کر لیے ہیں. وہ ساری تقدیریں لکھی جا چکی ہیں. جف القلم بما انت لاق، بخاری کی روایت ہے، قلم خشک ہو گیا تمہاری تقدیروں کو لکھ کر. آنے والے سارے لوگوں کی تقدیر قیامت تک کے انسانوں کی اللہ نے لکھ دی. لیکن وہ ایک مجموعی چیز تھی. اللہ اس کے اندر سے اب سالانہ بجٹ نکال کر فرشتوں کو دیتا ہے. وہ جو مجموعی چیز ہے جو کائنات کے وجود سے پہلے اللہ نے لکھا ہے، اس مجموعے کے اندر سے، اس پوری بک کے اندر سے سال سال کا کوٹا اللہ ملائکہ کو دیتا رہتا ہے کہ تمہیں اس سال کے اندر یہ کام کرنا ہے. ویسے علماء نے لکھا ہے کہ شب قدر میں یہ فیصلے ہوتے ہیں، لیکن کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ شب برات میں ہوتے ہیں. ہمارے بعض اکابر نے اس میں تطبیق یہ بیان فرمائی کہ شب برات سے لے کر شب قدر کے بیچ میں اللہ اس کوتے کو حوالے کرتا ہے. یعنی اس درمیان اللہ فرشتوں کے حوالے کرتا ہے. سال بھر کا جو بجٹ ہے وہ اللہ فرشتوں کو دیتا ہے. کون مرے گا، کون جیے گا، کس کی عزت، کس کی ذلت، کس کا رزق، کس کی عمر، کس کے مسائل، کس کی دکان چلے گی، کس کی دکان نہیں چلے گی، کس کی اولاد بیمار ہوگی، کس کو صحت و شفا ہوگی. سارے مسائل جو سالانہ کا بجٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ ابھی سے شب قدر کے بیچ میں اپنے فرشتوں کو دے دیا کرتا ہے. ہم زمین پر چلتے پھرتے ہیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بجٹ کے اندر ہمارا نام موت والوں میں نہ آ چکا ہو کہ اگلے سال میں اس کی موت. ہمیں پتہ بھی نہیں، ہم خوش ہیں، ہم دوڑ رہے ہیں، ہم چل رہے ہیں، ہم تیر رہے ہیں، ہم پھر رہے ہیں، اور آج کے بجٹ میں کہیں ہمارا نام اس کے اندر نہ آ چکا. تو بہرحال میرے بھائیوں، ایسی مبارک راتوں کے اندر خصوصی طور پر، ویسے تو اللہ ہر رات میں اپنے بندوں کو صدا لگاتا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا، لیکن ایسی راتوں کے بعد میں آتا ہے کہ مغرب ہی سے شروع ہو جاتا ہے. یہ مغرب سے شروع ہو گیا، ابھی سے اللہ کی پکار ہو رہی ہے، مانگو مجھ سے میں تمہیں معاف کروں گا. ابھی سے شروع ہو گیا، میں تمہیں رزق دوں گا، عزت دوں گا، دولت دوں گا، مجھ سے مانگو. میں نے آج دوپہر میں ایک بیان ہو رہا تھا، میں نے اس میں یہ کہا کہ دنیا میں جب ہم کسی سے سوال کرتے ہیں، وہ کتنا مخلص دوست کیوں نہ ہو، لیکن جب ہم سوال کرتے ہیں 2 منٹ کے لیے تو اس کے دل پر بھی تھوڑا سا اثر آتا ہے کہ مجھ سے مانگا گیا. لیکن وہ رب ایسا ہے کہ جو نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے اور مانگنے پر خوش ہوتا ہے. تو ہم اسی سے کیوں نہ مانگیں، اسی سے کیوں نہ مانگیں، اپنا دامن اسی کے سامنے کیوں نہ پھیلائے، اپنی جھولی اسی کے سامنے کیوں نہ پھیلائے. اپنے گناہوں پر معافی مانگو، اپنے معاملات کی برائی پر معافی مانگو، اپنی اچھی تقدیر اللہ سے مانگو، اچھی تقدیر کا سوال اللہ سے کرو، ان مصائب اور بلا اور وبا سے پناہ مانگو، اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام کرو. ہمارے اکابر کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں، وہ مانگنے کا وہ مزاج ان کا اپنے رب سے کہ جیسے اپنے رب کو منوا رہے ہیں. مذہبوں کے حالات میں لکھا ہے وہ اپنے رب کو منوا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ تجھے کرنا پڑے گا، اور اللہ ان کی دعاؤں پر فیصلے کرتا ہے، ان کی دعاؤں پر فیصلے ہوتے ہیں. وہ مذہب الحال لوگ ہوا کرتے ہیں جو اللہ کو منوا کر رہے ہیں. آپ نے نام سنا ہوگا بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ، سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگوں میں سے. بعض لوگوں کے تعداد کے مطابق ان کے ہاتھ پر لاکھوں لوگ ایمان لے آئے، لاکھوں لوگوں کو ایمان نصیب. ان کا مزار ازبیکستان میں ہے، لیکن انہوں نے اپنی وفات سے پہلے ایک شعر دیا تھا کہ جب تم میرے جنازے کو لے کر چلو اور جب قبر میں اتارو تو یہ شعر پڑھتے ہوئے اتارنا. وہ کیا شعر؟ مسکنانم آمدہ در تو مسکنانم آمدہ در کوئے تو شیئن للہ الزمال روئے تو. اے اللہ میں مسکین بن کر کے آیا ہوں تیرے دروازے پر. جن کے ہاتھوں لاکھوں کو ایمان نصیب ہوا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرے در پر ایک مسکین اور فقیر بن کر کے آیا ہوا ہوں. مسکنانم آمدہ در کوئے تو شیئن للہ الزمال روئے تو. اے اللہ تیرے جمال کا ایک چھیٹا مجھ کو مل جائے.
تیرے جمال کا، تیری عطا کا، تیری بخششوں کا ایک چھیتا مجھ کو مل جائے، دستبر آ جانب زنبیل ماں، دستبر آ جانب زنبیل ماں۔ اے اللہ تو تیری رحمت والا ہاتھ اس غریب اور اس مسکین کی طرف بڑھا دے، تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، تیرا یہ بندہ جنت کے لائق بن جائے گا۔ کیا تواضع اور عاجزی تھی، کیا انکساری تھی ان کے اندر، کہ سب کچھ کرنے کے باوجود اللہ سے معافی طلبی، اللہ سے مانگنا، اللہ سے رونا دھونا۔ تو بہرحال یہ راتیں ہم کو اس لیے دی جاتی ہے تاکہ ہم اس میں کچھ اپنے رب سے مانگ لیں، کچھ آنسو بہا لیں۔ اللہ کے وہاں رونے والوں کے آنسو بہت قیمتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے 7 قسم کے لوگ وہ ہیں جب قیامت میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ 7 یظلہم اللہ یوم لا ظل الا ظل عرش الرحمن، رحمان کا سایہ اس وقت رحمان کے عرش کا سایہ ہوگا۔ وہ 7 قسم کے لوگ کون ہیں؟ امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، چاہے وہ فیملی کا ہو، چاہے اس سے اوپر کا ہو، یہاں تک کہ ملک کا حاکم کیوں نہ ہو، اوپر سے نیچے تک جتنے بڑے ہیں ان سب سے متعلق یہ ہے امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ دوسرا کون؟ دوسرا وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے کہ کب اذان ہو میں نماز پڑھ لوں۔ رجل قلبہ معلق بالمسجد، جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے۔ تیسرا وہ آدمی کہ جو محبت کرتا ہے تو اللہ کے خاطر اور دشمنی کرتا ہے تو اللہ کے خاطر، دنیا کے خاطر نہیں۔ آج میری اور آپ کی دوستی بھی دنیا کے خاطر اور میری آپ کی دشمنی بھی دنیا کے خاطر۔ میرا ان سے بنا نہیں، میری دشمنی ہے، اور مجھے انہوں نے خود دیا تو میری دوستی ہے۔ اغراض پرستی ہے، اغراض پرستی۔ اور اللہ کا نبی یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری دوستی اللہ کی خاطر ہے۔ یحب للہ ابغض احب للہ و ابغض للہ، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمن۔ اور چوتھا وہ آدمی ہے کہ جس کو حسن و جمال والی اور اونچے خاندان والی عورت سامنے سے بلائے غلط کام کے لیے، برائی کے لیے، اور یہ بندہ یوں کہہ دے نہیں مجھے میرے رب کا ڈر ہے، میرے اللہ کا ڈر ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ فرمایا اللہ اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھے۔ اور ایک آدمی وہ ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی، وہ جوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا۔ کتنے جوان بیٹھے تھے ماشاءاللہ، وہ جوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا۔ اللہ کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے، جب اس کا نفس بھی اچھل رہا ہے، کود رہا ہے گناہ کرنے کے لیے، برائیوں کے لیے، گندگیوں کے لیے، اچھی اچھی صورتوں کو دیکھنے کے لیے، اندر سے جوانی اچھل رہی ہے اور نفس کود رہا ہے برائیوں کے لیے، ایسے وقت میں اپنے نفس پر یوں مار کر اللہ کے در پر جب آتا ہے، مولا اس کے سجدوں پر لاکھوں سجدوں کا ثواب دیتا ہے۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ میں کوئی من گھڑت کہانی نہیں سنا رہا ہوں، میں بخاری اور مسلم کی صحیح ترین روایت سنا رہا ہوں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور فرمایا کہ وہ آدمی کہ جو تنہائی میں بیٹھا اور اپنے گناہوں کو یاد کیا، ففاضت عیناہ خالیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ اے اللہ تیری نعمتیں کتنی ہیں اور میں باغی کیسا ہوں، تیرے سانس پر، رزق پر، کھانے پر، پینے پر میں جی رہا ہوں، اور تیرا ہی کھا کر میں گندگیوں میں پڑا ہوں۔ ففاضت عیناہ، گناہ یاد آ گئے، رو پڑا ہوں۔ فرمایا اللہ اپنے عرش کے نیچے اسے جگہ عطا فرمائے۔ اپنے حالات پر تو بہت لوگ روتے ہیں، بیماری آ گئی رونا آ گیا، بچہ بیمار رونا آ گیا، بیوی بیمار رونا آ گیا، دکان نہیں چل رہی ہے رونا آ رہا ہے، قرض سر پر ہو گیا رونا آ رہا ہے، ان سارے مسائل میں رونا آ رہا ہے، لیکن گناہوں کو یاد کرنے والے اور گناہ کو یاد کر کے رونے والے بہت ہو گئے۔ اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ نماز کے اندر اگر جنت اور جہنم کی آیات پڑھی گئی اور تم نے سنی ان آیات کو اور ان آیات پر تمہیں رونا آ گیا اور آواز بھی نکل گئی، حالانکہ آواز نکلنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن جنت اور جہنم کے تذکروں پر رونے سے چاہے آواز نکل جائے نماز نہیں ٹوٹتی، اسے نماز نہیں ٹوٹتی۔
چونکہ وہ آخرت کے لیے رو رہا ہے، وہ اللہ کے لیے رو رہا ہے۔ اب انداز لگائے، اللہ کو رونا بہت پسند ہے، اسی لیے ہمارے اکابر مثال دیتے ہیں کہ کوئی چیز ہمارے وہاں نہیں بنتی اور دوسرے ملک سے آتی ہے تو اس کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ کے وہاں سب کچھ ہے، عزت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کے وہاں ذلتی عاجزی نہیں ہے۔ وہ ذلتی کیوں کرے گا؟ وہ کیوں ذلتی کرے گا؟ وہ تو رب کریم ہے، تو اس کے وہاں ذلتی نہیں۔ جب ذلتی اور آنسو یہاں سے جاتے ہیں تو حدیث میں ہے اللہ اپنے ملائکہ کو کہتے ہیں یہ میرے بندے کے آنسو کو جمع کر لو، یہ اتنے قیمتی ہے کہ میں اس سے جہنم کی آگ بجھا سکتا ہوں جو سمندروں سے نہیں بجھتی۔ تو رونے کا مزاج بناؤ، اللہ سے محبت کا مزاج بناؤ۔ دنیا سے بہت محبتیں کر لی، ذرا اس رب سے بھی تو محبت کرو۔ ہمارے شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دنیا کو بہت آزما لیا، ذرا اسے بھی تو آزماؤ، ذرا اس کو بھی تو آزماؤ، اس سے بھی تو محبت کر کے دیکھو۔ حدیث میں آتا ہے جن میں 3 عادتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت نصیب فرماتے ہیں، ایمان کی لذت، ایمان کی چاشنی نصیب فرماتے ہیں۔ ایک وہ جو اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہو، بیوی سے، بچوں سے، دولت سے، مکان سے، جائیداد سے محبت کرو، کوئی نہ نہیں کہتا، محبت ہے، کرنی چاہیے، لیکن ان سے زیادہ محبت اللہ اس کے رسول سے، احب الیہ مما سواہما، سب سے زیادہ محبت اس سے ہو، سب سے محبت کرو، زیادہ محبت اس سے ہو۔ اور دوسرا وہ انسان کہ جو اللہ کے خاطر دوستی اور اللہ کے خاطر دشمنی رکھے، اور تیسرا وہ انسان جو کفر میں جانے کو ایسا ناپسند کرے جیسے آگ میں گرنے کو ناپسند کرتا ہے۔ جس انسان میں یہ خصلتیں پائی جاتی ہے اللہ کہتا ہے میں اس کو ایمان کی حلاوت عطا کر دوں گا، ایمان کی چاشنی عطا کر دوں گا، ایمان کی لذت عطا کر دوں گا۔ میرے بھائیوں، میں نے آج بھی بخاری شریف کا ایک واقعہ بیان میں سنایا تھا کہ وہ ستون حنانہ اور وہ درخت جس کا سہارا لے کر نبی علیہ السلام خطبہ دیا کرتے تھے، اور جب ممبر بن گیا، نبی ممبر پر تشریف لے گئے، وہ درخت کا تنا اور وہ ستون وہاں تھا جس کا سہارا دے کر حضرت جو ہے خطبہ دیتے تھے، وہ رونے لگا اور ایسا رویا کہ اس کی آواز صحابہ نے سنی۔ حضرت اترے، اپنے سینے سے اس کو لگایا اور اس کو چپ کیا، اس کو تھپکیاں دی جیسے بچوں کو تھپکیاں دے کر چپ کرتے، اس کو خاموش کیا اور اس سے کہا اگر تو چاہے پھر میں تجھے لگا دوں کسی باغ میں، پھر ہرا بھرا ہو جائے، تجھ پر کھجور آ جائیں، لوگ کھاتے ہو جائیں، اور اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کر دوں اللہ تجھے جنت میں پھر لگا دے گا تاکہ تیرے پھلوں کو اللہ والے کھائیں گے، اولیاء اللہ اور انبیاء کھائیں گے، تیری جو چاہت ہو۔ اور پھر حضرت نے یہ بول کر کے اپنے کان لگائے۔ قاضی یاد رحمۃ اللہ علیہ نے شفا میں لکھا ہے کہ یوں کان لگائے نبی علیہ السلام نے کہ یہ کیا جواب دیتا ہے؟ درخت کے تنے نے اندر سے روتے ہوئے جواب دیا مجھے دنیا میں نہ لگاؤ، مجھے تو جنت ہی کا بسیرا کر لو تاکہ میں جنت میں ہمیشہ رہنے والا بن جاؤں، اور اللہ والے میرے پھلوں کو کھانے والے بنے۔ حضرات علماء نے اور قاضی یاز نے خود لکھا ہے اس روایت کے اوپر کہ ایک بے جان تنا جس میں روح نہیں ہے وہ عشق نبی میں رو رہا ہے۔ جدائی کے اوپر ہم کیسے عاشق ہیں اپنے نبی کے کہ ہمیں شریعت پر کبھی رونا ہی نہیں آتا، کبھی رونا نہیں آتا، ہماری آنکھوں سے آنسو ہی نہیں بہتے، ہمارے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے، ہمارے آنسو ختم ہو گئے۔ اللہ کے سامنے رونے والے بنے، گر گرانے والے بنے، اپنا مزاج رونے کا بنائیں۔ حق تعالی جل شانہ ایسی مبارک راتوں کے اندر ہماری مغفرت فرما دے۔ اللہ اپنے خصوصی عنایت و رحمتوں سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور جو کچھ ہمارے قصور ہو اللہ اسے معاف فرما دے۔ البتہ روایتوں میں ہے کہ چند لوگوں کے گناہ چند لوگوں کی توبہ ایسی مبارک راتوں میں قبول نہیں ہوتی، اس میں سے ایک والدین کو ستانے والا۔ یہ کیا شب قدر میں بھی نہیں، رمضان میں بھی نہیں، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ والدین کو ستانے والا، اپنے والدین اگر ناراض ہے ان کو منوا لے، اور اگر انتقال کر چکے ہیں تو ان کی قبروں پر جائیں، ان کے لیے ایصال ثواب کرے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، ان کے نام پر صدقہ کرے، اس لیے کہ دنیا میں گفٹ دیتے ہیں وہ خوش ہوتا ہے، یہ ان کے لیے گفٹ ہے، اللہ ان کو خوش کر دے گا۔ اپنے والدین کے ساتھ معاملہ درست کرو۔ اور نمبر 2، دوسرا شراب کا جو عادی ہے اللہ ان کی دعاؤں کو ان راتوں میں قبول نہیں کرتا، ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ہاں اللہ کہ توبہ کر لے،
توبہ کر لے سب کچھ، وہ تو کفر کو بھی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تیسرا وہ آدمی جو رشتہ دار کے رشتے توڑنے والا ہے، قطع تعلق کرنے والا ہے، قطع تعلق۔ ہمارے اپنے اکابر سے ہم نے ہمیشہ سنا کہ جب ساتھ میں سفر کرتے تھے اور جب الگ ہوتے تھے تو یوں کہا کرتے تھے، بھائی کہا سنا معاف کیجیو۔ حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر بھی کہتے تھے کہا سنا معاف کیجیو، اگر کچھ ہو گیا ہو تو ہمیں معاف کر دیجیے۔ تو جو قطع تعلق کرنے والے ہیں، حق تعالیٰ ان کی توبہ کو ان راتوں میں قبول نہیں کرتا۔ چوتھا مشرک، شرک، ان کی توبہ کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ یہ چند لوگ وہ بد نصیب ہے کہ جو ان مبارک راتوں میں ان کی قبولیت نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اہتمام کریں گناہوں سے بچنے کا، سچی پکی توبہ کریں، سچی پکی توبہ نصوحہ۔ توبہ نصوحہ یہ ہے کہ جو ہو چکا اس پر پچھتاوا ہو، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو۔ جو ہو چکا اس پر پچھتاوا ہو اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو، اس کو توبہ نصوحہ کہا جاتا ہے۔ اگر اس سچی توبہ کے ساتھ ہم نے توبہ کی، پھر اگر دوبارہ گناہ ہو گیا، فکر نہ کریں، میرا رب وہ ہے جو دن میں 70 مرتبہ توبہ توڑو گے وہ معاف کر دے گا، وہ معاف کرے گا۔ اور وہ اتنا جلدی راضی ہوتا ہے کہ اتنے جلدی تو اپنے ابا بھی راضی نہیں ہوتے۔ اگر باپ کی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کئی دن خوشامدوں کے بعد باپ راضی ہوتا ہے، ماں کئی دنوں کی خوشامد کے بعد راضی ہوتی ہے۔ بھائی اور بہن خوشامد کرتے ہوئے بھی راضی نہیں ہوتے، بلکہ بھائی اور بہن تو کبھی کبھی غصے میں آ کر کہتے ہیں میرے جنازے پر بھی نہ آنا۔ ہاں، میرے جنازے پر نہیں، میرا منہ بھی نہیں۔ میرا رب وہ ہے جو 5 منٹ کی سچی توبہ اور 2 قطرے آنسو پر معاف کر دیتا ہے، وہ بہت جلدی راضی ہونے لگتا ہے۔ اسی لیے اس نے کہا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں قبول کرنے والا ہوں، اور سیدخلون جہنم داخرین، جو تکبر کرتے ہوئے مجھ سے نہیں مانگے گا میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا۔ اللہ جل شانہ ان مبارک راتوں میں ہماری مغفرت فرمائے۔ کوئی خاص عبادت نہیں ہے، دوبارہ سن لیں، کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ جو نوافل پڑھ سکے، جو قرآن پڑھ سکے، تہجد ہے 2-4 رکعات اللہ اللہ کر لے، اور اگر وہ بھی تم نہیں کر پاتے ہو تو باتوں میں وقت نہ گزارے، عشاء کی نماز پڑھیے، فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، کچھ درود شریف پڑھ لیں، کلمہ شریف